کامران ندیم سے ملاقات تو نیو یارک میں ہی ہوئی. کامران ندیم کے کالم پڑھنے کا موقع ملا. میں نے کامران کی تحریریں پڑھ کر محسوس کیا کہ ہر چند ہماری ملاقات نیو یارک میں ہوئی ہے، مگر ہمارا فکری ساتھ برسوں کا ہے. کامران کی زبان سے سبط حسن کا نام سنا. ان کے کالمز میں بھلے شاہ پر تفصیلی گفتگو پڑھی تو اس کا ذہن پڑھنے کا موقع ملا. ترقی پسندی علم کے بغیر عقیدہ نہیں بنتی. دلیل رفتہ رفتہ رجعت پرستی کی بت کو توڑتی ہے، یہاں تک کہ یہ بت بکھر جاتا ہے. تب تک شعور اپنی چھب نہیں دکھلاتا. فلسفہ اور کچھ نہیں، بات کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام ہے. سوال در سوال ایک لامتناہی سلسلہ. علم جو جو بڑھتا ہے دلیل بھی پیکر بدلتی ہے. انسان کی سماجی، معاشی، سیاسی اور ذہنی ضروریات بدلتی رہتی ہیں. سوال جنم دیتے ہیں، جواب دریچے کھولتے ہیں اور ایک فکری نظام مرتب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ فکری نظام تمام تعصبات سے آزاد ہوتا ہے. کامران شاید اسی مقام پر تھا جب اس نے بلا تردد مہابھارت کے ترجمے پر اپنی توجہ مرکوز کی. یہ ایک بہت بڑا کام تھا. کامران کو پہاڑ اپنے کاندھوں پر اٹھانے کا شوق تھا. مہابھارت کو عام طور پر ہندو مائتھولوجی تصور کیا جاتا ہے، مگر جدید تحقیق کے مطابق یہ ایک ایپک ہے جو واقعتاً انسانی تاریخ کا حصہ ہے. یہ محض ایک امیجنیٹو پرسپیکٹو نہیں. اس خیال کی تردید میں بھی آرام مل جاتی ہے. مہابھارت ایک فرضی من گھڑت کہانی ہے یا اس کی کوئی تاریخی حقیقت ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. مہابھارت ہندو عقیدہ اور ہندو سماج کی بنیاد کی ایک دستاویز ہے جو بہرحال بہادری کے داستانوں سے الگ اچھائی اور برائی کی تشخیص کرتی ہے. بھگوت گیتا کا شمار دنیا کی اہم کتابوں میں کیا جاتا ہے. مہابھارت کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے. دنیا کے ادب کی طویل ترین نظم ہے جو سنسکرت زبان میں ہے. ہندو مت کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں اور دو قومی نظریے کی جاویدانی کے بعد تو ہندو مت کا جاننا اور سمجھنا کفر کے مترادف ہے. چانکیہ جو اشوک دور کا ایک سیاسی مفکر تھا، جس کے سیاسی تصورات کو اب ابن خلدون اور مکاولی میں تلاش کیا جا رہا ہے، ہم بحیثیت مسلمان اس کا تذکرہ حقارت اور نفرت سے کرتے ہیں. کامران کے ذہن میں ان تعصبات سے بہت دور یہ خیال ضرور ہوگا کہ 5000 سال قبل مسیح دنیا کی طویل ترین نظم کہنا اور سینکڑوں کرداروں کو نبھانا کس طرح ممکن ہوا. انگریزی ادب کے بھیدی آج بھی ملٹن کی طویل نظم دا پیراڈائز لاسٹ جو 10 ابواب پر مشتمل ہے کو معجزہ سمجھتے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ نظم کے اختتام تک آہنگ رچاؤ اور قوت اظہار میں کوئی کسی کمی کا واقع نہ ہونا واقعتاً ایک معجزہ ہے۔ کامران مہابھارت کے بارے میں کیا جانتا تھا اور مہابھارت سے کامران کی دلچسپی کس کارن ہوئی، اس کے لیے کسی حقیقت کی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ کامران کے لیے مہابھارت ایک نظم نہ تھی۔ کامران کو جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی وہ مہابھارت کی جدید شکل میں نظم کے وجود میں موجود فلسفہ، حکمت، تہذیب رچاؤ، زبان و بیان کی شائستگی تھی۔ مہابھارت کے جدید ورژن میں 16,500 اشعار موجود ہیں۔ کامران نے بہت گہرائی سے مہابھارت کے مختلف ورژنز کا مطالعہ کیا تھا۔ کامران کا کہنا تھا کہ مہابھارت کی مذہبی اور اعتقادی حیثیت سے الگ بھرپور اور مسلمہ ادبی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ ملٹن کی ایپک دا پیراڈائز لاسٹ میں بھی سیٹن کا ایک مضبوط کردار ہے جو دیگر کرداروں پر حاوی نظر آتا ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایما ان پرنس نے خوبصورت نوٹس لکھے ہیں اور کہا ہے کہ 16ویں صدی کی وزڈم آج کی سیاست اور تہذیب کے لیے چیلنج ہے۔ ایما نے یہ بھی لکھا کہ دی پیراڈائز لاسٹ کا مطالعہ عمر کے اس حصے میں کیا جائے جب اس نظم میں لمحے بسر کرنے کی راحت موجود ہو، کیونکہ اس کے شہر سے نکلنا ممکن نہیں۔ کبھی ہندوستان میں طلسم ہوشربا کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ طلسم ہوشربا کے پڑھنے کے بعد کوئی کیا پڑھے گا۔ یہ غالب گمان کیا جا سکتا ہے کہ کامران کو مہابھارت کی چھوٹی چھوٹی کہانیوں نے بہت متاثر کیا جو مرکزی خیال سے مربوط رہیں۔ ان میں سے کچھ جانوروں کی کہانیاں بھی ہیں جو زندگی کی گتھیوں کو سلجھاتی ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے شکیب جلالی کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ قاری کو اس کیفیت کا ادراک بھی ہونا چاہیے کہ شاعر نے کوئی شعر کس کیفیت میں ڈوب کر کہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کامران ایک عرصے تک مہابھارت کی کہانی اور کرداروں کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ تبھی تو کامران کو کہانی کے کرداروں میں محبت، نفرت، دغابازی، ایثار، حسد، بزدلی، دلیری، سیاست، سازش، وفاداری اور مجبوری مل گئی۔ اور یہ انسانی جذبے ہیں جو زندگی کے ساتھ چلتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ کامران کا کہنا ہے مائتھولوجی بھی زندگی سے قریب ہوتی ہے۔ مہابھارت کی کہانیوں پر کامران نے ایک اعتراض کا ذکر کیا کہ سائنسی ذہن رکھنے والے یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ مہابھارت کی کہانیوں میں عورت کو کمتر دکھایا گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ 5000 سال قبل جو کہانی لکھی گئی اس میں ہم فیمنزم تلاش کر رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ فیمنسٹ تحریک اس وقت بھی گھٹنوں کے بل چل رہی ہے۔ کامران نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ مہابھارت کا اردو ترجمہ نہیں ہو سکا، مگر بات تو بہت سادہ ہے۔ ہمارے مذہبی عمائدین نے ہندو تہواروں کی طرز پر کچھ تہوار تو تخلیق کر لیے ہیں اور کچھ قبیل ورچوئلز بھی ہندو معاشرت سے لے لیے گئے ہیں،
مگر ملفوظات پر عقیدہ رکھنے والی تہذیب کی تعریف مغرب سے مستعار لی جاتی ہے۔ مہابھارت کا اردو میں ترجمہ اس لیے بھی نہ ہو سکا کہ ہم قدیم ہندو تہذیب مسلمانوں میں متعارف کرانا نہیں چاہتے تھے، جبکہ کامران کا ذہن اس سے کہیں بالا تر ہو کر مہابھارت کو ایک ادبی اور تہذیبی ورثے کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ کامران نے لکھا کہ زبانیں تو سیکولر ہوتی ہیں، وہ دیگر زبانوں کے الفاظ اپنا لیتی ہیں، تشبیہات، استعارات، تلمیحات اور محاکات سب برتے جا سکتے ہیں، تو اس بات پر غور کیوں نہیں کیا جاتا کہ ان الفاظ و تراکیب کی تہذیبی ایکالوجی کیا ہے؟ مطالعہ پاکستان میں کچھ بھی پڑھایا جائے، مگر ٹیکسلا اور موئنجودڑو کے کھنڈرات سے ہندوستانی تہذیب ہی برآمد ہوگی۔ مہابھارت کی اشاعت پر فرا کامران، علی کامران اور سرمد کامران کو تہہ دل سے مبارکباد، اور فرا کامران کے حوصلوں کو میرا سلام۔